السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول تم جو آئے زندگی میں، از قلم شگفتہ کنول، قسط نمبر 5۔ کہاں وہ دریاب؟ وہ یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا تھا کہ دریاب کا فون آیا۔ میں شہر آیا ہوا تھا، کچھ کام تھا۔ کیوں، خیریت؟ دریاب نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ تم گھر آ جاؤ، شام میں ملتے ہیں، دریاب نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، دریاب نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک سفید جیپ اسے کراس کرتی آگے گزری۔ اس جیپ کے پیچھے ہی ایک بائک تھی جس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ وہ لڑکے اس جیپ کے برابر ہونے کی مسلسل کوشش میں تھے کہ اس نے دیکھا کہ جیپ کی سپیڈ کم ہوئی تو وہ بائک سوار اس کے برابر ہو کر اچک کر جیپ کے اندر جھانکنے لگے کہ اچانک جیپ رکی۔ چونکہ جیپ بھی سڑک کے رکی تھی اور دریاب کی گاڑی عین اس جیپ کے پیچھے آ رہی تھی تو اس کو بھی بریک لگانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتا، سامنے والی جیپ سے ایک 18 سالہ لڑکی نکلی۔ سفید رنگت، تکھے نین نقوش، متناسب قد، لائٹ پنک کلر کی کرتی پر سفید کلر کا ہی حجاب پہنے، ایک ہاتھ میں بلیک کلر کے دھاگے سے بنے ڈھیر سارے بینڈز اور دوسرے ہاتھ میں پنک کلر کی چوڑیاں پہنے، آنکھوں سے گلاسز اتارتی وہ شاہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں لڑکے حیرانگی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کو ڈر کر بھاگتے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تھی جو خود ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کی حیرانی بجا تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے انہیں ابھی مزید ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا جس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جیپ کے آگے پیچھے بائک دوڑا رہے ہو؟ دیکھو، ایسے نہیں کرتے، اگر میری جیپ کی سائڈ دوڑا بیٹھتے، امسال نے ان لڑکوں کے پاس آ کر کہا تو وہ لڑکے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ جب کہ گاڑی میں بیٹھے دریاب اچنبھے سے اسے دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ اے پھلجھڑی، نمبر تو دیتی جاؤ، تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ بھی گزارتی جاؤ، یقین کرو بور نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سے ایک نے خالی سلوفرانہ انداز میں کہا۔ دیکھو بھائی، نمبر نہیں دے سکتی، وہ کیا ہے نا، بھائیوں نے منع کر رکھا ہے کہ اجنبیوں کو نمبر نہیں، اور یہ مائنڈ نہ کرنا، آپ کسی اور سے لے لو، لیکن آپ کو کمپنی ضرور دے سکتی ہوں، اور سچی بتاؤں آپ لوگ واقعی بور نہیں ہوگے، آ جاؤ، اس نے بظاہر مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ تو وہ دونوں کنفیوز ہو گئے۔ ارے آؤ نا۔ جیسے وہ دونوں آگے بڑھے، اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ دونوں کو لگایا اور پھر دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر مکوں اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ سڑک پر ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ چونکہ مارنے والی لڑکی تھی اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھ کر چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچھا خاصا مار لینے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ ڈاکٹر صدیقی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، ان کے پاس جانا اور کہنا امسال نے بھیجا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ آخر کو میری وجہ سے ان کو مہینے میں زیادہ نہیں تو 4-5 کیس تو مل ہی جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھی، جاتے جاتے پلٹی۔ امسال راسم نام ہے میرا، یاد رکھنا، سمجھے؟ انگلی سے وارن کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ پیچھے گاڑی میں دریاب، جو ابھی تک منہ کھولے بیٹھا تھا، بے اختیار جھجری لے کر سیدھا ہوا۔ کیا لڑکی تھی! زلیلہ بڑبڑا کر دریاب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شہری بھائی، یہ ابھی فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ میں کل سے کال کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند مل رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، امسال نے شہریار کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بزی ہوگا، تم پریشان مت ہو، جب فری ہوگا تو کال کر لے گا، شہریار نے اسے کہا۔ اگر جو وہ اسے بتا دیتا کہ وہ 2 دن سے پاکستان میں ہے تو ہدایت کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ مسکرا دیا۔ کیا مطلب بزی ہوگا؟ بندہ فون تو آن کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں، امسال نے فکر مندی سے کہا۔ اوہ بڑھیا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ دل میں ادیت کو کوسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ شہریار نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلتے ہوئے کہا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، آپ کو پتہ ہے اس بار بھی میری اور بازی کی پوزیشن پکی ہے، امسال نے کہا۔ ویری گڈ، چلو سامنے والے پارک چلتے ہیں، بازو کو بھی بلا لو۔ ایسا کرو تم چلو، میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، شہریار نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے ادیت کا نمبر ملایا۔ یار ادیت، تمہارا جرمنی والا نمبر بن جا رہا ہے، امسال پریشان ہو رہی ہے، اس کو کال کر اپنی خیریت بتا دو ورنہ اس کا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا۔ ادیت کو کال کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ ہاں بھائی، اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ امان نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔
کچھ خاص نہیں یار، بس وہی بزنس کے جھمیلے، تم بتاؤ، شہریار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں یار، آج کل اماں میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ امان کا بے بس انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ آج کل کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو؟ امان نے پوچھا۔ کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے شاہ انڈسٹریز کے ساتھ، شہریار کہنے پر امان چونکا تھا، پھر زرلہ مسکرا کر دوبارہ گویا ہوا۔ اچھا، ڈیل کس کے ساتھ کی تھی؟ دریاب شاہ کے ساتھ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس کا فون بجنے لگا۔ لٹل ڈال کے نام سے سیو نمبر پر کال آتی دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ اور چمک قابل دید تھی، جو کہ امان کی نظر سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاں سونے، کیا ہے؟ کیا ہوا؟ خیریت؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ بھائی آپ نے اس پازل کو دیکھ لیں، میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور اس نے کچھ بھی کھلانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے انسان کی خفکی سے بھرپور آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں اس وقت ریسٹورنٹ ہوں، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ یہیں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شہریار نے امسال کو کہا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، پر آپ نے اس پازل کے کان بھی کھینچیے گا اور میں ادی کو بھی بتاؤں گی۔ ضرور میرا بچہ، اس کو آنے تو دو، دونوں بہن بھائی مل کر پٹائی کریں گے اس کی، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آ رہے ہیں، اللہ حافظ، اور کال کاٹ دی۔ ویسے بہن تو میری بھی ہے، خیال میں بھی رکھتا ہوں اس کا، لیکن یار تیرے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں کا نام سنتے بات کرتے تمہارے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ امان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یار ایسے کیوں ہے، لیکن جب تک دونوں کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، میری جان ان دونوں میں کہیں اٹکی ہے، شاید ان دونوں کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوتی ہے، ان کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر، جتنا بھی تھکا ہوا ہوں لیکن ان دونوں کے خاص طور پر امسال کی ایک جھلک دیکھ کر میری روح تک سکون مل جاتا ہے۔ ماما کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی، مجھ سے زیادہ تو عدید پاگل ہیں ان دونوں، اسپیشلی ضلع کو لے کر۔ میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ امان اس کی باتیں سن کر حیران تھا کہ کوئی کسی کو اتنا پیار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ دھڑام سے دو وجود ان کے ساتھ والی کرسیوں پر آ کے گرے۔ امان بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ شہریار کو چونکہ اس سب کی عادت تھی اس لیے اس کے سکون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ او بھائی تھک گئی میں تو، ضلع نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، جیسے پہاڑ سر کر کے آئی ہو۔ شہریار نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے کیا، جو اس نے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ میرا دوست ہے امان، اور امان ان دونوں سے ملو، یہ میرے ٹوینس ہیں، بازل اور امسال، شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ بازل نے ہاتھ ملایا اور ضلع سر کے اشارے سے سلام کیا۔ امان کو ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے سامنے پا کر اور شہریار کو بہن ہونے کا سن کر اچھی خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ چلو گڑیا کھانا آرڈر کرو، شہریار نے امسال سے کہا۔ جی بھائی، اور بازل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے ڈیسنٹ طریقے سے آرڈر لکھوانے لگی۔ گڑیا تم دونوں کا جو جی چاہتا ہے منگواؤ، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، امان دوست ہے میرا، شہریار نے ضلع کو محتاط انداز میں آرڈر کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے امان آنکھیں پھاڑے انہیں آرڈر کرتے دیکھ رہا تھا، اور شہریار اس کے تاثرات دیکھ کر قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یونیورسٹی سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے، جبکہ تم لوگ 25 منٹ میں پہنچے ہو، راستے میں کسی کی شامت آئی تھی، شہریار نے دونوں کا مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایک مانگنے والا مل گیا تھا تو اس سے گپ شپ لگانے کے لیے رک گئے تھے، امسال نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں سے گپ شپ لگانے کے بعد یا تو وہ مانگنے کے قابل نہیں رہا ہوگا، پھر کم از کم اب وہ دوبارہ اس روڈ پر نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ امسال نے بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ آج فریحہ آئی تھی، ساریہ بیگم نے ڈنر کرتے امسال اور بازل کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، خیریت تھی؟ بازل نے سرسری سا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ہاں خیریت ہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کے 6 سالہ بیٹے سے کسی نے نہ صرف چپس کا پیکٹ چھینا بلکہ اس کو دھمکایا بھی ہے کہ گھر جا کر مت بتانا، ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کتنی بری بات ہے، ویری بیڈ، افسوس کا مقام ہے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلا بچوں سے کون چیز چھین کر کھاتا ہے، حق ہاں کیا زمانہ آ گیا ہے، امسال نے مصنوعی ہمدردی سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ تم دونوں مجھے کس کس کے سامنے ذلیل کرواؤ گے،
اب تو اس سارے ایریا کے لوگ تم لوگوں کی حرکتوں سے واقف ہو گئے ہیں. جہاں بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے فوراً سب کی زبان سے تم دونوں کا نام نکلتا ہے، ساریہ بیگم نے گھورتے ہوئے کہا. تو مما آپ کو نہیں بتانا چاہیے نا، آپ کی اولاد ایسی نہیں ہے، آپ بھی حد کرتی ہیں، چپ چپ برائیاں سنتی رہتی ہیں. کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی برائیاں سنتی ہیں؟ کیوں بابا جانی؟ امسال نے ماں کو سمجھانے کے بعد باپ سے رائے لینی چاہیے تھا. انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا. بالکل بھائی، آپ کو بتانا چاہیے کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ویسے بالکل بھی نہیں ہیں. راسم صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا. بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. جہاں تم لوگ ہوتے ہو وہاں سکون ہوگا، یہ بات تو بھول ہی جاؤ. مگر تمہارے اسکول، کالج اور یونی سے آج تک کوئی کبھی شکایت نہیں آئی. بات کو سمجھ نہیں آتا ہے. ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا. وہ ماما ہم نا اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا امسال نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو کرا اٹھا. ماما سالن ختم ہو گیا ہے، امسال نے جلدی سے کہا. خیر چلو، کہیں سے تو سکی ہوا آتی ہے، ساریہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی جانب چل دی. کیوں تنگ کرتے ہو ماما کو؟ راسم صاحب نے کہا. کم آن بابا جی، ہم کہاں تنگ کرتے ہیں، وہ خود ہی ہو جاتی ہے. امسال نے کچن سے نکلتی ساریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں میں تو پاگل ہوں نا جو تنگ ہو جاتی ہوں، ساریہ بیگم نے خفکی سے کہا. اوہو ماما یار، ہم نے بھی تو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے نا. لوگوں کے تو کزنس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہلا گلا کر لیتے ہیں. ہمارے ننیال میں تو چلو فاریہ خالہ ہیں، لیکن ددیال کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، کہاں ہے کون ہے. مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں سر چھکا کر کہتی. وہ راسم صاحب کے چہرے کی اڑی رنگت نہ دیکھ سکی. ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھائیں. آپ کو پتہ تو ہے ایسے بکواس کرتی رہتی ہے، ساریہ بیگم نے ٹیبل سے اٹھ کر جاتے راسم صاحب سے کہا. امسال نے جھٹ سر اٹھایا تو ماں کو گھورتے پایا. امسال کیا کروں میں تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ساریہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا. سوری ماما، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سچ میں، امسال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چل دی. اب تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو، ساریہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی. میں آتی ہوں، یہ کہتے وہ اسٹڈی کی جانب بڑھی. ماما آپ کھائیں، وہ بابا کے ساتھ کھا لے گی، نہیں تو میں اس کو بعد میں کھلا دوں گا، شہریار نے کہا. یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے جو وہ اتنا بگڑ گئی ہے، ساریہ بیگم نے اسے گھرکا. امسال اسٹڈی میں داخل ہوئی تو راسم صاحب صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے. وہ جا کر ان کے قدموں میں انتظانہ ہو کر بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی. ایم سوری بابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری. آپ کو پتہ تو ہے میں ایسے ہی بکواس کرتی رہتی ہوں. ماما ٹھیک کہتی ہیں، میں پاگل ہوں، بیوقوف ہوں، بولنے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی. سو سوری، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے آخر میں اس کی آواز پھرا گئی. تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر آؤ. بیٹیوں کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوتی ہے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے. راسم صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا. سوری بابا، سچی میں میرا وہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی ماما کے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی. اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ ہیں، ماما ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے بھائی ہیں. میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، امسال نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا. میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا، راسم صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. دروازے پر کھڑی ساریہ بیگم نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور اندر داخل ہوئیں. اگر باپ بیٹی کا ہو گیا ہو تو کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں اور نہیں تو کیا، مجھ سے تو کبھی ایسے بات نہیں کی اس نے، ساریہ بیگم نے کہا. او کم آن ڈارلنگ، لو یو سو مچ، امسال کہتے ہوئے ساریہ بیگم کے گلے لگی تو وہ ہنس دی. پارٹنر چلو آج ایک ریس نہ ہو جائے، امسال نے آئس کریم پارلر سے نکلتے ہوئے بادل سے کہا. وہ دونوں اس وقت اپنی اپنی بائکس لے کر مٹر بجتی پر نکلے ہوئے تھے. نیکی اور پوچھ پوچھ، بازل نے کہتے ہوئے اپنی بائک کو سٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحے دونوں کی بائکس ہوا سے باتیں کر رہی تھی. شہر سے نکل کر وہ دونوں مین روڈ پر پہنچ چکے تھے. جیسے ہی دونوں تھوڑا آگے پہنچے تو سڑک پر ناکا لگا ہوا تھا. پولیس کھڑی چیکنگ کر رہی تھی. ان دونوں کی سپیڈ دیکھ کر چند اہلکاروں نے انہیں ہاتھ دے کر روکا. او تیری بازی، دیکھو تمہارے سسرالی تمہاری برات کا انتظار میں کھڑے ہیں، امسال نے پولیس والوں کو دیکھتے ہوئے کہا. اور دونوں نے بائکس سائڈ پر لگا دی. چلو اترو نیچے، یہ کون سا طریقہ ہے بائک چلانے کا؟ مصروف سڑک پر تم لوگ اتنی ہائی سپیڈ سے چلا رہے ہو، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے یا نہیں تم لوگوں کے پاس؟ ان میں سے ایک جو شاید ان کا سینئر تھا کرخ لہجے میں کہا تو امسال نے بھوئیں سکڑی. دیکھیں وردی والے انکل، آپ نہ ہم سے آرام سے بات کریں، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟
ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموش ہی رہنے دیں، آپ چائے پانی لے لیں۔ ویسے بھی مجھے نا بچپن سے ہی بہت شوق ہے کہ میں کسی پولیس والے کو چائے پانی دوں۔ آج تو میں پولیس کو لائیو رشوت لیتا دیکھوں گی۔ چلو بازی، ایسا کرو، 10 روپے کی بتی، 10 روپے کی چینی اور 30 روپے کا دودھ کے حساب سے ان کو 50 روپے دے دو اور معاملہ رفع دفع کرو۔ امسال نے پرجوش ہو کر بازل کو کہا۔ آخر کو پولیس والوں کو رشوت دینے کا شوق پورا ہونے والا تھا۔ پولیس اہلکار حیرانگی سے آنکھیں کھولے اس آفت کو دیکھ رہے تھے جو سرِ عام رشوت کی نہ صرف آفر کر رہی تھی بلکہ خاصی ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہی تھی۔ تم ہمیں 50 روپے رشوت دے رہی ہو؟ بازل کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کا مسئلہ کس بات پہ ہے، رشوت لینے پہ یا پھر 50 روپے رشوت لینے پہ؟ بازل کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار جو ان کو سرزنش کر کے چھوڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کی بات چھوڑو، ان کا دماغ تھانے چل کر درست کرتے ہیں۔ ویسے بھی کسی امیر گھر کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہی ہے، تھوڑی سی سیوا کریں تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، یاد رکھیں گے کس سے پلا پڑا تھا۔ وہ پولیس اہلکار کہتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یس سر، چلو بھائی گاڑی میں بیٹھو، وہ کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ یاد تو واقعی ہی رکھو گے، امسال بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.